اچھا جی، اسباب اسباب ضم المدلسی، تدلیس کے بارے ہم پڑھ رہے تھے۔ آخری ہم نے پڑھا تھا تدلیس کی وجوہات، تدلیس کیوں کی جاتی ہے، مدلس کو تدلیس پر کون سی چیز راضی کرتی ہے، اس بارے میں ہم نے آخری سبق میں پڑھا تھا۔ آج ہم شروع کریں گے اسباب ضم المدلسی، مدلس کے مذمت کے اسباب۔ مدلس کو برا کیوں کہا جاتا ہے، اس کی مذمت کیوں کی جاتی ہے؟ سلاست ہیا، وہ یہ تین ہیں، وہ تین یہ ہیں: ایہامہ السماع، ایک سبب یہ ہے کہ مدلس سماعت کا وہم ڈالتا ہے، ممن لم یسمع عنہ، اس سے جس سے اس نے نہیں سنا ہوتا، جس سے اس نے نہیں سنا ہوتا اس سے سننے کا وہم ڈالتا ہے۔ ایسا لگے ہاں، کہ اس نے اس سے سنا ہے، حالانکہ اس نے اس سے نہیں سنا ہوتا، تو یہ ایک دھوکا کر رہا ہے نا، ایک فراڈ کر رہا ہے۔ تو ایک وجہ یہ ہے اس کو برا کہنے کی، اس کی مذمت کرنے کی۔ دوسری وجہ ہے عدولہ عن الکشف الی الاحتمالی، اس کے تیسیر مصطلح الحدیث، اس کے عدول کرنے کی وجہ سے، اس کے اعراض کرنے کی وجہ سے، عن الکشفی، کھلی بات سے، واضح بات سے، الی الاحتمالی، احتمال کی طرف، واضح الفاظ کا استعمال نہیں کر رہا، حدثنا، سمعنا، اخبرنا، واضح الفاظ جن سے پتہ چل جائے کہ ہاں جی واقعی اس نے سنا ہے یا نہیں سنا، اس طرح کے الفاظ ہوں۔ واضح الفاظ کشف سے عدول کرتا ہے، احتمال کی طرف، ان کی طرف عدول کرتا ہے، اور ان میں دونوں احتمال بنتے ہیں، سماعت کا بھی اور غیر سماعت کا بھی۔ تو سیدھی سیدھی بات کرے، کھلی کھلی بات کرے، تو چونکہ یہ احتمال کی طرف جا رہا ہے، اس وجہ سے اس کی مذمت کی جاتی ہے۔ تیسری وجہ، علمہ بانہ لو ذکر الذی دلس عنہ لم یکن مردیا۔ 60 نمبر پیج، اس کے اس بات کے معلوم ہونے کی وجہ سے، اس کے اس بات کا علم رکھنے کی وجہ سے کہ اگر ذکر کرے اس کا جس سے تدلیس کر رہا ہے، جس کا نام چھوڑ رہا ہے، لم یکن مردیا، تو اس کو اچھا نہیں لگے گا اگر ذکر کرنا پڑے اس نام کا جس کی اس نے تدلیس کی ہے، حالانکہ اس نے اس سے ہی سماعت کی ہے، اسی سے علم لے کے آگے پہنچا رہا ہے، لیکن اس کا نام لینا پڑے تو اس کو اچھا نہیں لگتا۔ تو یہ بھی ایک بری بات ہے۔
کہ جس سے علم حاصل کیا ہے، جس سے علم حاصل کر کے آگے علم کو پھیلا رہا ہے، اس کے نام سے راضی نہیں ہے۔ حکم روایت المدلس، مدلس کی روایت کا حکم کیا ہے؟ کیا مدلس کی روایت کو مردود قرار دیا جائے گا، مقبول قرار دیا جائے گا؟ ہر صورت میں ایک ہی حکم ہوگا، یا مدلس کی کیفیت دیکھ کے اس کی روایت کے حکم الگ الگ ہوں گے؟ اختلاف العلماء، علماء کا اختلاف ہوا فی قبول روایت المدلس، مدلس کی روایت کو قبول کرنے میں، علی اقوال، چند اقوال پر۔ علماء کے چند اقوال ہمارے سامنے آ گئے، مدلس کی روایت قبول کرنی ہے یا نہیں کرنی، اس حوالے سے اشہرھا قولانی، ان چند اقوال میں سے جو سب سے مشہور ہیں وہ دو قول ہیں۔ رد روایت المدلسی مطلقاً، پہلا قول ہے مدلس کی روایت کو ہر صورت میں مردود قرار دینا، ہر صورت میں مدلس کی روایت مقبول نہ ہو۔ جب پتہ چل گیا کہ یہ مدلس ہے تو اس کی روایتوں کو قبول کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان بینت سما، اگرچہ وہ سما بتا بھی دے، مدلس ہر روایت میں تو تدلیس نہیں کرے گا نا، کسی میں تدلیس کرے گا کسی میں نہیں کرے گا، جس میں نہیں کی وہ بھی مقبول نہیں ہوگی اس قول کے مطابق۔ اب اس قول کے قائلین کی دلیل کیا ہے کہ اس کی ساری روایتوں کو ہم مردود کیوں کر رہے ہیں؟ لِأَنَّ التَّدْلِيسَ نَفْسُهُ جَرْحٌ، کیونکہ تدلیس خود ایک خرابی ہے، راویوں کی خرابیوں کی وجہ سے حدیث کے مرتبے پر اثر آ جاتا ہے نا۔ یہ آپ نے شروع میں بھی پڑھا ہوگا، حدیث صحیح میں حدیث ضعیف کی جو بحث ہوتی ہے، منکر شاذ وغیرہ میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ راویوں کی حیثیت سے جو روایت ہوتی ہے اس کی کیٹیگری کم ہو جاتی ہے، پڑھا ہے نا اس طرح کا؟ جی پڑھا ہے۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ تدلیس خود ایک خرابی ہے، تو تدلیس خود ایک خرابی ہے، لہذا راوی میں جب خرابی پائی گئی تو اس کی روایت قبول کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بھلے وہ اپنی کسی روایت میں سما بتا بھی رہا ہو، ہے تو مدلس نہ۔ اچھا، صاحب کتاب کہتے ہیں ھذا غیر معتمد، یہ جو پہلا قول ہے مشہور قولوں میں سے، یہ معتمد نہیں ہے۔ علماء نے راستہ بات سمجھ نہیں آ رہی مجھے نا صحیح طرح، کون سی والی بات؟ یہ جو آپ بیان کر رہے ہیں مطلب جو پیچھے گزری نا بات ابھی۔ دوبارہ بتا دیتا ہوں، ردو روایت المدلسی مطلقاً، دو مشہور قول تھے۔ پہلا مشہور قول بتا رہے ہیں کہ مدلس کی روایت کو ہر صورت میں رد کر دیں گے، وَإِن بَيَّنَ السِّمَا، اگرچہ وہ اپنے کسی روایت میں سما بتا بھی دے، حدثنا بتا دے، سمعنا بتا دے، اخبرنا بتا دے، تو چونکہ اس نے بعض روایتوں میں تدلیس کی ہے، پتہ چل گیا ہے کہ اس نے بعض روایتوں میں تدلیس کی ہے، تو اب جس میں یہ سما بتائے گا بھی وہ بھی مردود ہو جائے گی۔ صحیح ہے؟ مطلب مطلب اس کا کیا ہے؟ نہیں سمجھ آیا بھائی؟ مطلب کہ مردود مردود ہو جائے گا اگر اس نے اس کا مطلب بتایا تو یہ پسند نہیں ہے۔ اس کی روایت کو مانا نہیں جائے گا، رد ہو جائے گی۔
اس کی روایت کو مانیں گے نہیں، وہ رد ہو جائے گی۔ نہیں سمجھ آیا؟ ہاں آگے۔ اچھا، کیوں اس کی ساری روایتوں کو کیوں وہ غلط قرار دے رہے ہیں؟ اس کی وجہ یہ بیان کرتے ہیں، لِأَنَّ التَّدْلِيسَ نَفْسُهُ جرح، کیونکہ تدلیس خود ایک خرابی ہے، اور چونکہ اس میں خرابی پائی گئی ہے اس راوی میں، تو اس راوی کی روایتیں لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن صاحب کتاب کہتے ہیں، تیسیر مصطلح والے کہتے ہیں کہ ھذا غیر معتمد، یہ جو قول ہے کہ ساری روایتیں اس کی رد ہو جائیں گی، یہ معتمد نہیں ہے، اس پہ محدثین نے اعتماد نہیں کیا ہے، محدثین اس پر عمل نہیں کرتے۔ جیسے آپ فقہ میں کہتے ہیں نا، یہ مفتہ بھی قول ہے، یہ غیر مفتہ بھی قول ہے، صحیح ہے؟ صحیح۔ اسی انداز میں یہ بات کر رہے ہیں کہ محدثین کے نزدیک یہ قول جو ہے معتمد نہیں ہے، مفتہ بھی نہیں ہے، اس کو آپ سمپل الفاظ میں یہ کہہ لیں۔ دوسرا جو مشہور قول ہے التفصیل، دوسرے قول میں تفصیل ہے، نہ وہ مطلقاً مدلس کی روایت کو مردود کہتے ہیں، نہ مطلقاً مقبول کہتے ہیں، اور ساتھ ہی صاحب کتاب نے بتا دیا ہوا صحیح، وہ جو دوسرا قول ہے وہی صحیح ہے، اسی پر محدثین عمل کرتے ہیں۔ تفصیل والا قول کیا ہے؟ ان صرح بالسماع قبلت روایتہ، اگر وہ صراحت کر دیتا ہے سماعت کی، ہے مدلس لیکن سماعت کی صراحت کر دیتا ہے، تو اس کی روایت قبول ہو جائے گی۔ ان کالا، یعنی اگر وہ یوں کہہ دیتا ہے سمیتو او نحوہا، یا پھر اس طرح کا کوئی لفظ استعمال کر دیتا ہے قبل حدیث ہی، اپنی حدیث سے پہلے، سوری قبول حدیث ہو، سمیتو کہہ دیتا ہے یا نحوہا کہہ دیتا ہے قبول حدیث ہو، تو اس کی حدیث مقبول ہو جائے گی، اس کی حدیث قبول ہو جائے گی۔ وَإِن لَّمْ يُصَرِّحْ بِالسِّمَاعِ، اگر وہ سماع کی صراحت نہیں کرتا، لم تقبل روایتہ، تو پھر اس کی روایت قبول نہیں ہوگی۔ صراحت نہ کرنے کی صورت کیا ہوگی؟ ان کالا ان او نحویہا، وہ ان کا استعمال کرتا ہے یا اس طرح کا کوئی لفظ استعمال کرتا ہے جس سے سماعت کنفرم نہیں ہوتی، لم یقبل حدیثہ، تو اس کی حدیث مقبول نہیں ہوگی۔ صحیح ہے جی، یہ دوسرا قول ہو گیا جس میں تفصیل آ گئی، یعنی مدلس کی ساری روایتیں غیر مقبول نہیں ہوں گی، بلکہ جس روایت میں وہ سماعت کی صراحت کر دے گا وہ قبول ہو جائے گی، جس میں سماعت کی صراحت نہیں کرے گا وہ قبول نہیں ہوگی۔ بما یعرف التدلیس، تدلیس کی پہچان کیسے ہوتی ہے، کیسے پتا چلتا ہے کہ یہ بندہ تدلیس کر رہا ہے؟ یعرف التدلیس بأحد امرین، تدلیس کو پہچانا جاتا ہے دو میں سے کسی ایک طریقے سے، اس کی پہچان کے دو طریقے ہیں، دو میں سے کسی بھی ایک طریقے سے آپ پہچان سکتے ہیں۔ ایک تو بڑا آسان طریقہ ہے، اخبار المدلسی نفسہ، مدلس کا خود بتا دینا، خود خبر دے دینا، اذا سئلا، جب اس سے پوچھا جائے، جب اس سے پوچھا جائے کہ بھئی تم نے تدلیس کی ہے، تو وہ خود کہہ دے کہ ہاں جی میں نے تدلیس کی ہے، پتہ چل جائے گا تدلیس ہے۔ مثلا کما جرا لی ابن عیینہ، جیسا کہ اس طرح کی
صورتحال ابن عیینہ کے ساتھ جاری ہوئی ہے، ثابت ہوئی ہے۔ ابن عیینہ بہت معتبر اور بہت ثقہ اور بہت بہترین محدث ہیں۔ انہوں نے کہیں پر تدلیس کی، اور بعد میں ان سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے اقرار کر لیا کہ ہاں جی میں نے تدلیس کی ہے۔ تو ایک طریقہ تو یہ ہے کہ خود اس نے بتا دیا، مدلس نے، کہ میں نے تدلیس کی ہے، پہچان ہو جائے گی کہ ہاں جی تدلیس ہے۔ دوسرا طریقہ ہے نسا امام من آئمتی حاضر شانی، اس مرتبے کے جو آئمہ ہیں، جو آئمہ حدیث ہیں، امام بخاری ہیں، امام ترمذی ہیں، جو اس مرتبے کے، اس شان کے آئمہ ہیں، ان آئمہ میں سے کسی امام نے صراحت کر دی بناءً علی معرفتہ ذالکا، بنا کرتے ہوئے اس کی پہچان پر، ذالکا من البحث والتتبع، اور یہ پہچان ان کو کیسے حاصل ہوتی ہے؟ بحث، چھان بین، تتبع، تلاش سے، چھان بین اور تلاش سے ان کو یہ پہچان حاصل ہوتی ہے۔ تو جو اس شان کے علماء ہیں، اگر وہ صراحت کر دیتے ہیں کہ جی یہ مدلس ہے، اس حدیث میں تدلیس ہے، تو اس سے بھی ثابت ہو جاتی ہے تدلیس۔ جن ائمہ کو پوری پوری سندیں یاد ہوتی تھی، پوری پوری سندیں حفظ ہوتی تھی، لاکھوں سندیں ان کو یاد ہوتی تھی، لاکھوں سندیں حفظ ہوتی تھی، ان کے سامنے اگر کوئی تدلیس کرے گا تو وہ پہچان لیتے تھے کہ اس طرح کی جو میری نظر میں سندیں ہیں، اس میں تو اس کے بعد یہ راوی آتا ہے، اس کے بعد یہ راوی آتا ہے، اور یہ جو ہے اس راوی کو بیچ میں سے غائب کر رہا ہے۔ تو یہ دو طریقے ہیں تدلیس کی پہچان کے۔ اشہر المصنفات فی التدلیس والمدلسین، تدلیس اور مدلسین کے بارے میں جو تصنیفات کی گئی ہیں، ان میں سب سے مشہور ہناک مصنفات فی التدلیس والمدلسین کثیرۃ، یہاں پر تدلیس اور مدلسین کے بارے میں تصنیفات بہت ساری ہیں۔ اشہرھا، ان تصنیفات میں سب سے مشہور ثلاثۃ مصنفات للخطیب البغدادی، خطیب بغدادی کی 3 تصانیف ہیں۔ واحدن فی اسماء المدلسین، ایک ہے مدلسین کے ناموں کے بارے میں، واسمہ، اس کتاب کا نام ہے التبیین لاسماء المدلسین، والآخرانی، اور دوسری جو 2 کتابیں ہیں افردا کلاہم کلم منہما، ان میں سے ہر ایک الگ الگ لبیانی نوع من انواع التدلیس، تدلیس کی قسموں میں سے ایک قسم کے بیان کے لیے ہے۔ ان 2 کا نام کیا ہے؟ التبیین لاسماء المدلسین لبرہان الدین، لبرہان الدینی، اچھا دوسری کتاب یہ، ایک تو خطیب بغدادی کی بتا دی انہوں نے، تبیین لاسماء المدلسین، یہ دوسری جو تبیین لاسماء المدلسین ہے، یہ ہے برہان الدین بن حلبی کی، قد طبعت هذه الرسالۃ، ان کا یہ رسالہ شائع بھی ہو چکا ہے۔
تیسری ہے تعریف اہل تقدیسی بمراتب الموصوفین بالتدلیسی. یہ کس کی ہے؟ لیل حافظ ابن حجر. یہ حافظ ابن حجر کی ہے. کتوات ایدن، یہ بھی شائع ہو چکی ہے. اگلی قسم المرسل الخفی. مرسل خفی تعریف ہو. مرسل خفی کی تعریف ہے لغتاً، لغت کے اعتبار سے، المرسل لغتاً اسم مفعول من ارسالی بمعنی الاطلاقی. مرسل ارسال باب سے اس میں مفعول کا صیغہ ہے. اس کا معنی ہوتا ہے اطلاق، مطلق رکھنا کسی بات کو. کأن المرسل اطلق الاسناد، گویا کہ جو ارسال کرنے والا ہوتا ہے وہ اسناد کو کھلا چھوڑ دیتا ہے. ولم یصلہ، اسے پورا نہیں کرتا، اس کو ملاتا نہیں ہے. والخفی ضد الجلی، خفی جلی کی ضد ہے. جلی کا الٹ ہے. لأن هذا النوع من الارسال غیر ظاہر، اس کو جلی اس لیے کہتے ہیں کہ ارسال کی یہ قسم واضح نہیں ہوتی. اس کو خفی اس لیے کہتے ہیں کہ ارسال کی یہ قسم واضح نہیں ہوتی. فلا يدرك الا بالبحث، اس ارسال کو بغیر چھان بین کے پہچانا نہیں جا سکتا. اصطلاحاً، اصطلاحی تعریف مرسل خفی کی. این یرویا امن لقیہ او عاصرہ ما لم یسمع منہ بلفظ، ما لم یسمع منہ، کوئی راوی اس سے روایت کرے جس سے اس نے ملاقات کی ہے یا جو اس کا ہم اثر ہے. ملاقات ہوئی ہے یا ہم اثر ہے، اس سے روایت کرے ما لم یسمع منہ، حالانکہ اس سے کچھ سنا نہ ہو. جیسے آپ حسان صاحب سے روایت کر دیں تو حسان صاحب آپ کے زمانے میں تو ہیں نا؟ صحیح ہے. ہوں، ہو سکتا ہے آپ کی ملاقات بھی ہوئی ہو کبھی، یا ہو جائے گی. تو ملاقات بھی ہوئی ہوئے، یا ملاقات ہوئی ہے یا پھر ہم اثر ہے، لیکن ان سے حدیث نہیں سنی ہو، ان سے حدیث نہیں لی کبھی، حدیث ان سے کبھی نہیں لی، اس سے روایت کرتا ہے بلفظ، اور لفظ ایسا استعمال کرتا ہے یا تمل السما، جو سما کا احتمال پیدا کرتا ہے. وغیرہ سما اور غیر سما کا احتمال پیدا کرتا ہے. سمیتو نہیں کہے گا، سمیتو میں تو سیدھا سیدھا سما ثابت ہو جائے گا، وہ تو جھوٹ ہو جائے گا. ایسا لفظ استعمال کرے گا جس میں سما اور غیر سما دونوں احتمال ہو. جیسے اس کی مثال بیان کریں، کالا. روایت بیان کرتے ہوئے کہے گا کال الحسان. اب سننے والے یہ سمجھیں گے کہ شاید انہوں نے خود حسان صاحب سے سنی ہوگی، یا ہو سکتا ہے نہ سنی ہو.
تو یہ ہے اصطلاحی طور پہ مرسل خفی. اب یہ بہت خفی ہے، اس کی وجہ یہ کہ اس کی ملاقات ہوئی ہے. پکڑیں گے کیسے کہ اس نے واقعی ارسال کیا ہے یا ان سے حدیث سنی ہے؟ یہی ہوتے ہیں نا طریقے بظاہر پکڑنے کے، کہ یہ تو ان کے زمانے میں تھا ہی نہیں، تو پتہ چل جاتا ہے کہ بھئی اس نے بیچ میں سے کسی راوی کو چھوڑا ہے. یا یہ ہوتا ہے کہ زمانے میں تو تھا لیکن ان لوگوں کی تو ملاقات ہی نہیں ہوئی. یہ افریقہ میں رہتا تھا، اس نے ساری زندگی افریقہ میں گزاری ہے، انہوں نے ساری زندگی ہندوستان میں گزاری ہے. نہ وہ کبھی افریقہ گئے نہ یہ کبھی ہندوستان گیا. لیکن یہاں مسئلہ یہ کہ ملاقات بھی ہو سکتی ہے، ہم اثر بھی ہو سکتے ہیں. احتمال پیدا ہو جاتا ہے کہ شاید اس نے ان سے حدیث لی ہوگی. لفظ بھی احتمال والا استعمال کرتا ہے. اس کی مثال بیان کر رہے ہیں. مثالہ ما رواہ ابن ماجہ من طریقی عمر ابن عبد العزیز ان عقبۃ بن عامر مرفوعا رحم اللہ حارث الحرسی. اب اس روایت میں کیا ہے؟ انا عمر، عمر جو ہیں، لم یلکی عقبتا، ان کی عقبہ سے ملاقات نہیں ہوئی، ان کی عقبہ سے ملاقات ثابت نہیں ہے. ہم اثر تو ہیں لیکن ملاقات ثابت نہیں ہے. کما قالہ، کما قال المزی فی الاطرافی، جیسا کہ امام مزی نے کتاب الاطراف میں یہ بات بیان کی ہے. بما یورف، ارسال خفی کی پہچان کیسے ہوگی؟ یورف الارسال الخفی بأحد امور ثلاثت، تین چیزوں میں سے کسی ایک کے ذریعے ارسال خفی پتہ چل جائے گا. ہیا، وہ تین چیزیں یہ ہیں. نص بعض الائمہ، کچھ ائمہ حدیث نے صراحت کر دی ہے علی اس بات پر کہ انا حاضر راوی لم یلکی من حدث عنہ او لم یسمع منہ مطلقا. کچھ ائمہ حدیث نے راویوں کے بارے میں نام لے لے کے بتا دیا ہے کہ اس راوی کی ملاقات ہی نہیں ہوئی ان سے جن سے یہ حدیث بیان کر رہا ہے، یا ان سے اس نے کبھی کوئی حدیث سنی ہی نہیں ہے. دوسری صورت اخبار عن نفسہ، وہی والی بات جو تدلیس میں تھی، کہ مرسل نے خود اپنے بارے میں بتا دیا، خود اپنے بارے میں خبر دے دی کہ بِأَنَّهُ لم یلکی من حدث عنہ او لم یسمع منہ شیئا. اس نے خود ہی بتا دیا کہ جن سے میں حدیث بیان کر رہا ہوں ان سے میری کبھی ملاقات ہی نہیں ہوئی، یا ان سے میں نے کبھی کچھ سنا ہی نہیں. تیسری، مجیء الحدیث علی وجہ آخر فیہ زیادت شخص، یہ حدیث ایک اور سند سے آ جاتی ہے، ایک اور جہت سے آ جاتی ہے جس میں ایک شخص زیادہ ہوتا ہے، بینا حاضر راوی و بینا من رویان ہوں، اس راوی اور جس سے روایت کیا جا رہا ہے اس کے درمیان میں ایک اور سیم اسی طرح کی سند، اسی طرح کی حدیث مل جاتی ہے جس میں راوی اور مروی عنہ کے درمیان ایک شخص اور موجود ہے. حاضر الامر الثالث فیہ خلاف للعلماء. اچھا، یہ جو تیسری والی چیز ہے نا، سمجھ آئی تیسری والی چیز؟ ٹھیک ہے سر صاحب، سمجھ آ رہی ہے.
مثال کے طور پہ آپ کہتے ہیں کہ جی میں نے امجد سے سنا ہے استاد صاحب نے ایسا کہا. چلے استاد صاحب کا جملہ بھی یہاں پہ لگا دیتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ میں نے امجد سے سنا ہے کہ استاد صاحب نے کہا کہ تدلیس کے دو مشہور حکم ہیں. صحیح ہے. آپ یہ بات کہتے ہیں کہ مجھے میں نے امجد سے سنا ہے. نہیں، سنا کا لفظ نہیں کہنا نا. آپ یہ کہتے ہیں کہ امجد نے کہا ہے. صحیح ہے. آپ کسی تیسرے شخص کو بتا رہے ہیں، اس کو کہتے ہیں امجد نے کہا ہے کہ استاد صاحب نے فرمایا تھا تدلیس کے حکم کے بارے میں دو مشہور قول ہیں. لیکن آپ کے علاوہ ایک اور شخص ہے، ایک زید ہے، وہ بھی آپ کا کلاس فیلو ہے. وہ زید کہتا ہے کہ امجد نے کہا ہے کہ بکر نے کہا ہے کہ کون تھا اگلا شخص؟ امجد ہی تو تھا. ہاں. وہ تیسرا شخص جو ہے وہ بتا رہا ہے کہ امجد نے کہا ہے کہ بکر نے کہا ہے استاد صاحب نے یہ بات کہی ہے. اب یہاں پتہ چل گیا کہ امجد اور استاد صاحب کے درمیان میں ایک شخص ہے، کیونکہ یہ وہی والی سند آ رہی ہے، آگے بات بھی وہی ہے. لیکن اس میں علماء کا اختلاف بھی ہے. کیا اختلاف ہے؟ ان کا اختلاف یہ ہوتا ہے کہ بھائی ہو سکتا ہے کہ امجد نے یہ بات دونوں سے سنی ہو، استاد صاحب سے ڈائریکٹ بھی سنی ہو، اور کسی اور کے ذریعے بھی استاد صاحب سے سنی ہو. تو کہیں پر اس نے امجد نے بتا دیا کہ میں نے استاد صاحب سے سنی ہے، اور کہیں پر بتا دیا کہ میں نے فلاں سے سنی ہے، اس نے استاد صاحب سے سنی ہے. ایسا بھی تو ہو سکتا ہے نا. صحیح ہے. ٹھیک ہے. تو یہ تیسری صورت جو ہے، اس سے خفی مرسل کی پہچان ہوگی یا نہیں ہوگی، اس میں علماء کا اختلاف ہے. لِأَنَّهُ قَدْ يَكُونُ مِن نَوْعٍ مزید فی متصل للاسانیدی. یہ آگے ایک اور قسم آئے گی. کہہ رہے ہیں کیونکہ کبھی ہو سکتا ہے کہ یہ جو صورت ہے تیسری والی، یہ مزید فی متصل اسانید کی قسم میں سے ہو. حکم ہو مرسل خفی کا حکم ہوا ضعیف، یہ حدیث ضعیف ہوتی ہے. لِأَنَّهُ مِن نَوْعِ الْمُنْقَطِعِ، کیونکہ یہ منقطع کی ہی ایک صورت ہے. فَإِذَا ظَهَرَ انقطاعُهُ، تو جب اس کا انقطاع ظاہر ہو گیا، واضح ہو گیا، فَحُكْمُهُ حُكْمُ الْمُنْقَطِعِ، تو اس کا حکم منقطع والا حکم ہوگا. وَأَشْهَرُ الْمُصَنَّفَاتِ فِيهِ، اس باب میں مشہور ترین تصنیف کتاب التفصیلی لمبہم المراسیلی للخطیب البغدادی، خطیب بغدادی کی کتاب التفصیل لمبہم المراسیل.